اکثر گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، سردی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار پاؤں کا جو نیچے والا حصہ بڑا گرم ہے، ٹھیک ہے، تپش ہو رہی ہے، شوگر کی علامت ہے، یہ بھی سچ ہے؟ سر یہ بھی سچ ہے. یہ جو ہے نیوروپیتھی، ایک اٹیک ہوتا ہے مسل پہ، اور 100 مریض آپ کے پاس زخموں والا آیا نا، 80 مریض ہوں گے جن کے زخم پاؤں پہ ہوتے ہیں. سگریٹ کا بھی سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، دماغ نوشی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کو بھی ہوتی ہے، سچ ہے؟ 100%. 100%. ہوتی ہے. سر یہ جو سگریٹ ہے نا، سگریٹ یہ کیا کرتی ہے، شوگر والے بندوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو درد فیل کرنے کی سنسیشن ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. مریض، مرض، ہسپتال اور دوائیاں، اس سائیکل سے بیچارہ ساری عمر باہر نہیں نکلتا. اور یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہے، جی اگر وہ گرم ہو جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، اکثر گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، سردی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار پاؤں کا جو نیچے والا حصہ بڑا گرم ہے، ٹھیک ہے، تپش ہو رہی ہے، شوگر کی علامت ہے، یہ بھی سچ ہے؟ سر یہ بھی سچ ہے. یہ جو ہے میں نے شروع میں کیا، نیوروپیتھی، ایک اٹیک ہوتا ہے مسل پہ، اور شوگر کا ایک اٹیک ہوتا ہے ہمارا یہ جو دماغ ہے اور پیچھے حرام مغز ہے نا، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ ایک نروز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے، جو ہماری سینسیشن کو فیل کرتے ہیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو شوگر کے جو سر زیادہ مسئلے مسائل ہیں نا وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ پاؤں سے مسئلے شروع ہوں گے. 80%، 100 مریض آپ کے پاس زخموں والا آیا نا، 80 مریض ہوں گے جن کے زخم پاؤں پہ ہوتے ہیں، کم مریض ہوں گے جن کے اوپر ہوں گے. تو نیچے سے مسئلے مسائل جو ہیں، کیونکہ اکثر میں سنتا ہوں کہتے ہیں کہ جی پاؤں کی جو تلیاں ہیں بڑی وہ گرم جی ہو رہی ہیں، سردیوں میں بھی ہو رہی ہیں، پھر ٹھنڈا پانی اوپر لگاتے ہیں، پھر جا کے وہ ٹھنڈا ہوتا جی ہے. اس کو نیوروپیتھی ہم کہتے ہیں. تو وہ ہم اپنی جو ایک وہ میاں والی اور جھنگ والی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ سیک نکلتا ہے. تو وہ رضائی کے اندر آج کل سردیاں ہیں تو باقی ٹھنڈ ہوتی ہے، رضائی کے اندر اپنے پاؤں جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتا. تو وہ نیوروپیتھی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو بعض اوقات سر سے یہ درد ہے، سنسیشن ہے. اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں کے لیے ایک نعمت بھی ہے. اب ایک بندہ ہے اس کو کوئی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں سنسیشن کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ درد کو فیل کرتا ہے نا، بازار میں جاتا ہے پیناڈال، بروفن یا کوئی پین کلر لیتا ہے، ہائے میں نے درد ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر پاتا. لیکن شوگر والے بندوں کے لیے یہ درد ایک نعمت ہے. اب شوگر والے بندوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو درد فیل کرنے کی سنسیشن ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس اکثر سردیوں میں مریض آتے ہیں، ہیٹر کے سامنے پاؤں رکھا ہوتا ہے، نیچے سے پاؤں جل جاتا ہے، پاؤں میں کیل لگ گیا، کوئی شیشہ لگ رہا ہے، اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس کی جو حص ہے، درد فیل کرنے کی حص ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ یہ درد بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اکثر یہ جو پیشنٹ ہے نا ہمارے شوگر کے مریض، وہ ہارٹ اٹیک اگر ہو نا اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ شوگر کم ہونے کی علامت بھی وہی ہے، اور ہارٹ اٹیک آیا ہو نا کیونکہ درد ہوتا نہیں ہے. اب عام بندہ ہو نا، اس کو کوئی بھی چیسٹ پین ہو، ایون آپ کو دل کا مسئلہ نہیں بھی ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے نا وہ بھاگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، اس کو ایویلویٹ کرواتا ہے کہ یار مینو پتہ نہیں دل دا مسئلہ نہ ہوئے. تو وہ کیا ہے، ایک اس کو یہ نعمت اللہ نے درد کی دی ہے، بھاگتا اس کو. لیکن شوگر والے بندوں میں اللہ تعالیٰ یہ درد والی نعمت چھین لیتا ہے، تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ درد کتنی نعمت ہے. تو وہ بیچارے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو ادھر، کیونکہ درد تو ہوتا نہیں ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا آیا میری شوگر کم ہوئی ہے، کیونکہ کم شوگر کی بھی یہی علامت ہے، اور ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ درد فیل نہیں ہوتا تو اس کی بھی سیم علامتیں ہیں. تو ادھر جو ہے نا بڑا وہ سمجھداری کے سگریٹ کا ساتھ. بھی سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، دماغ نوشی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کو بھی ہوتی ہے، سچ ہے؟ 100%. 100% ہوتی ہے. سر یہ جو سگریٹ ہے نا، سگریٹ یہ کیا کرتی ہے، سگریٹ ہماری یہ جو میٹابولک ڈیزیزیں ہیں نا، میں نے کہا شوگر، بلڈ پریشر، فالج اور دل کا مسئلہ، ان کے خطرات 50% بڑھا دیتی ہے، 50% ان کا خطرہ بڑھا دیتی ہے. تو سگریٹ کیا کرتی ہے کہ یہ جو ہماری خون کی نالیاں نا ان میں جا کے کلاٹ بنا دیتی ہے، رستہ بلاک کر دیتی ہے. تو وہ امبیلنس آکسیجن اور بلڈ سپلائی، کیونکہ خون ایک خوراک ہے،
خون ایک خوراک ہے. اگر رستہ بلاک ہو گیا ہے تو متعلقہ جگہ ہے پڑی وہاں خون خوراک پراپر ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی تو وہ یہ دیر بدیر جو ہے وہ زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہاں کوئی نہ کوئی آرٹری جو ہے جو خون لے کے جا رہی ہوتی ہے بلاک ہو جاتی ہے. تو اگر وہ دل والی نالی بلاک ہوئی ہے تو ہارٹ اٹیک, دماغ والی بند ہوئی ہے تو فالج ہو جاتا ہے, زخموں والی کوئی نالی بلاک ہوئی ہے تو ان کو زخم ہو جاتے ہیں. سر اس کے ذمہ دار ڈاکٹرز بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ڈاکٹرز بھی ہیں, جو عطائی ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے اس رائٹ ہینڈ بازو میں پین ہے تو وہ لیفٹ کے دے دیتا ہے وہ میڈیسن وغیرہ, تو اس کے ذمہ دار میں کہتا ہوں ڈاکٹرز. سر میں اپنی کمیونٹی کو جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا میرے, چاہے ایلوپیتھک ہوں حکیم ہوں جو بھی ہوں, میں اکثر مریضوں کو جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک نا متھ بنا لیا. میں آپ کی یہ سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر حضرات صبح صبح اٹھتے ہیں اور بڑے پوڈ کاسٹ بڑی, اور ہم بیسیکلی جو ہے نا کوئی امید نہیں دلاتا, امید کوئی بھی نہیں دلاتا. 99% جو ہماری ٹریٹمنٹ کا علاج کا فوکس ہے نا وہ ڈر خوف ہے. اب ایک پیشنٹ آیا نا میرے پاس, اس کو کوئی بھی بیماری ہے بھئی, اس کو جگر پہ سوزش ہے یا کوئی شوگر کا زخم ہے, تو وہ سن کے آیا, کہیں سے سن کے آیا بھئی یار میں ڈاکٹر کاشف کے پاس جاؤ تو وہاں سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اب وہ بیچارہ پہلے ڈپریشن میں ہے, ٹینشن میں ہے, اور میرے پاس وہ پیشنٹ آ جائے اور الٹا میں اس کو ڈرا دوں تو وہ تو بیچارہ ایک امید ایک ہوپ لے کے آیا کہ یار میں ڈاکٹر کاشف کے پاس جاؤں گا تو میں ادھر ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ہمارا 99% جو ایک پریکٹس کا المیہ ہے وہ سر یہ ہے کہ ہم مریض کو ڈر خوف میں رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ خود بھی غور کریں, یہ ڈر خوف کی وجہ سے, کیونکہ جتنا ہم ڈر خوف میں رکھیں گے وہ پیسہ اتنا دیں گے پیشنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ ڈر خوف کی وجہ سے کیا ہوا ہے, آپ کوئی بھی گھر اٹھا کے دیکھ لینا سر, اس گھر میں 10 بندے ہیں نا تو 9 بندے مختلف بیماریوں کے مریض ہیں. کوئی شوگر ہے, کوئی بلڈ پریشر ہے, کوئی دل کا ہے, کوئی ٹینشن کا ہے, کوئی ایسا بھی ہوتا ہے رات کو نہیں تو پیناڈال ہی کھا کے سو جاتا ہے. تو ایک خوش قسمت بندہ ہوگا جس کو کوئی نہیں بیماری ہوگی. تو اس کا پیچھے کیا ہے کہ ہم ڈاکٹروں نے مریض کو ڈر خوف کی وجہ سے رکھا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے صرف بیماری کے پیچھے اور دوائیوں کے پیچھے لگا دیا ہے. تو جب بندہ ہم مریض کے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ میاں یہ ایک اسیوں میاں والی تے جنگ دی زبان ہے کہنے ہیں بھئی تھبا دوائیاں دا, تو ہوتا کیا ہے وہ ہم شاپر بھر کے جب دیتے ہیں نا مریض کو تو وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے ایک سائیکل بن جاتا ہے, وہ اس سائیکل سے باہر نہیں نکلتا. مریض, مرض, ہسپتال اور دوائیاں, اس سائیکل سے بیچارہ ساری عمر باہر نہیں نکلتا, اور وہ قبر تک جب تک اس کا آخری سانس ہے وہ بیچارہ 5